یہ ایک جذباتی اور ڈرامائی اینیمیٹڈ کہانی ہے جو اردو میں بیان کی گئی ہے، ہندی کے عناصر کے ساتھ۔ یہ ایک بے بس شہزادی کی کہانی ہے جس میں دھوکہ، محبت، بہادری اور قسمت کا کھیل ہے۔ ایک زمانے میں زرکند کے سلطنت میں، جو سمندر کے کنارے واقع تھی، بادشاہ رومن اور ملکہ فاطمہ عادلانہ حکومت کرتے تھے۔ ان کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ بہت پریشان رہتے تھے۔ برسوں کی دعاؤں کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جس کا نام شہزادی تمنا رکھا گیا۔ تمنا خوبصورت، ذہین اور نیلے رنگ کی شیدائی تھی۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اس کی خوبصورتی اور عقل کی دھوم دور دور تک پھیل گئی۔ ایک دن نورانی بابا نامی بزرگ دربار میں آئے اور پیش گوئی کی۔ اگر شہزادی تمنا شادی کر کے محل سے باہر گئی تو اس کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ رومن بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہزادی کی شادی ایسی جگہ ہوگی جہاں وہ محفوظ رہے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کیا کہ جو شہزادہ تمنا کو سب سے بہترین تحفہ دے گا اور ان شرائط پر راضی ہوگا کہ وہ محل میں رہے گا اور کبھی باہر نہیں جائے گا، شہزادی تمنا ہی ملکہ ہوگی اور وہ اس کی خدمت کرے گا۔ تخت تمنا کا ہوگا۔ بہت سے شہزادے آئے مگر تمنا کو کوئی پسند نہ آیا۔ پھر ایک دن شہزادہ عمر آیا۔ اس نے ایک نایاب نیلی گلاب کا تحفہ دیا اور تمنا کی تعریف میں خوبصورت اشعار پڑھے۔ تمنا اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اس نے باپ کو بہت منایا۔ بادشاہ نے ڈرتے ڈرتے اجازت دے دی کیونکہ عمر نے شرائط مان لے، البتہ ایک شرط رکھی کہ شادی کے بعد وہ تھوڑے دنوں کے لیے اپنی سلطنت جا کر واپس آئے گا۔ شاندار شادی ہوئی۔ پورا زرکند جشن منا رہا تھا۔ تمنا خوشی خوشی عمر کے ساتھ جہازوں پر سوار ہو کر اس کی سلطنت روانہ ہوئی، لیکن جب وہ عمر کے محل پہنچی تو اسے کچھ عجیب لگا۔ محل سنسان اور خوفناک تھا۔ شادی کی رات عمر اور اس کے خاندان نے تمنا کو ایک غار میں لے جا کر چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ رسم ہے۔ تمنا خوفزدہ تھی۔ اچانک ایک وفادار افسر ہارون خفیہ طور پر آیا اور بولا، شہزادی، تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ آج رات تمہیں مرنا پڑے گا۔ ہارون نے راز کھولا۔ عمر کے آباء و اجداد نے کئی سال پہلے ایک ڈریگن کے بچوں کو مار ڈالا تھا۔ ڈریگن نے بدلہ لینے کے لیے ہر سال ایک شاہی دلہن کا مطالبہ کیا تھا، ورنہ پورا محل اور سلطنت جلا ڈالتا۔ عمر کا خاندان معصوم شہزادیوں کو دھوکہ دے کر شاہی بیٹی بنا کر ڈریگن کے سامنے قربان کر دیتا تھا تاکہ اپنی جان بچا سکے۔ ڈریگن غار میں آیا اور تمنا کو کھانے کے لیے تیار ہوا۔ تمنا نے ہوشیاری سے چھپ کر جان بچائی۔ ہارون نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے بچایا اور جنگل کی ایک جھونپڑی میں چھپا دیا۔ اگلے دن ایک اور معصوم دلہن کو قربان کرنے والا دن تھا۔ تمنا نے ہمت کی اور خود غار میں واپس چلی گئی۔ ڈریگن کے سامنے کھڑی ہو کر بولی، تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ تمہارے بچوں کا بدلہ لینے کے بہانے معصوم لڑکیوں کو مروا رہے ہیں۔ اصل مجرم عمر کا خاندان ہے۔ ڈریگن غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے تمنا اور اس بچی کو اٹھایا اور محل پر حملہ کر دیا۔ پورا محل کی لپیٹ میں آ گیا۔ عمر، اس کے بھائی اور پورا خاندان جل کر راکھ ہو گیا۔ عمر نے تمنا سے معافی مانگی مگر تمنا نے کہا، محبت میں دھوکہ دینے کی کوئی معافی نہیں۔ آگ بجھنے کے بعد تمنا نے ہارون کو دیکھا جو اس کی بہادری کا معترف تھا۔ ہارون نے بھی تمنا سے محبت کا اظہار کیا۔ تمنا نے اسے اپنے ساتھ زرکند واپس جانے کی دعوت دی۔ واپس زرکند پہنچ کر تمنا نے اپنے والدین سے مل کر ہارون کو متعارف کرایا۔ بادشاہ رومن نے ان کی شادی کی اجازت دے دی۔ تمنا اور ہارون نے خوشی سے شادی کر لی اور زندگی بھر محبت اور انصاف سے رہے۔ سبق: دھوکہ دینے والوں کو سزا ملتی ہے اور سچی بہادری اور سچائی ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ قسمت بدل سکتی ہے مگر ہمت اور ایمانداری سب کچھ بدل دیتی ہے۔